عوام کے حقوق کی جدوجہد میں کامیابی کے بعد شوکت نواز میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے سر کیا کہیں گے. سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک بڑی لمبی جو ہے وہ جدوجہد کی اور 1 سال کے بعد آپ کو کامیابی ہوئی, اور یہ جو ہمارے سیاستدان تھے وہ نہیں کر پائے, انہوں نے بھی یہ مطالبات کیے لیکن ان کی نہیں سنی گئی, اور بالآخر آپ کی اور آزاد کشمیر کے عوام کی سنی گئی. عوام کے لیے کیا کہیں گے, اور جنہوں نے یہ ہماری جو ڈیمانڈس تھی جنہوں نے سنی ان پر کیا کہیں گے. سر الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا. دوسری بات یہ میں بات کروں گا کہ ہماری اس جدوجہد کے دوران تمام نظریات کے لوگ شامل ہیں. وہ آپ کسی نے خود مختار نظریے کی بات کرنی ہے, کسی نے علاقے پاکستان کی بات کرنی ہے, کسی نے آزادی کی بات کرنی ہے, یہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. ہاں اس کے علاوہ کوئی اگر اور کوئی سوچنا چاہتا ہے وہ ہمارے اس کے اندر شامل نہیں ہے. میں نے آپ کو نظریے سارے بتا دیے, یہ سارے نظریوں کا مجموعہ ہے. کسی کے نظریے پہ پابندی آپ مسائل سب کے ایک ہیں, سب کے مسائل ایک ہیں. خود مختار والا بھی جو ہے وہ سستی بجلی سستا آٹا مانگ رہا ہے, علاقے پاکستان والا بھی سستی بجلی اور سستا آٹا مانگ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور کوئی عزائم نہیں ہے. ہاں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ جو تحریک ہے یہ غیر سیاسی, غیر نظریاتی, بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے, بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے, صرف اور صرف سستے آٹے اور بجلی کی تحریک تھی اور رہے گی اور ہے. ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اور خاص طور پہ میں نے کیونکہ ابھی کچھ میڈیا کے اوپر انڈیا کے بیانات دیکھے ہیں کہ ان کے کچھ چند صاحبان یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ ہم کرا رہے ہیں یا یہ ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھیں. یہ ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ ہے, ہم اپنے گھر کا مسئلہ بہتر حل کر سکتے ہیں اور ہم نے حل کر لیا ہے. لہٰذا کسی کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے. پاکستانی عوام بھی آپ کے جو مطالبات ہیں یا آپ کو دیکھ کے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیکھ کے, جن کے مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے شہریوں کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں. ان کے لیے کیا کہیں گے. سر بالکل یہ بات درست ہے. ہم بھی ان کے جو معاملات, جس مہنگائی کے دور سے ہماری پاکستانی عوام گزری ہے, اس حوالے سے میں پاکستانی حکمرانوں کو یہ اپیل کروں گا, بلکہ ان کو کہوں گا کہ نصیحت کروں گا کہ خدارا اس پاکستان پہ رحم کریں. اس کو بہت لوٹا گیا ہے. یہ پاکستان آپ چند گھرانوں کے لیے نہیں بنا تھا, یہ عام غریب عوام کے لیے بنا تھا. لہٰذا پاکستان کے اندر جو لوٹ بازار ہوئی ہے, جو آپ IMF کے قرضوں کی شکل میں پے کر رہے ہیں, عیاشی کرے کوئی, عیاشی کی چند گھرانوں نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرائے. چند گھرانوں نے, وہ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کے بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے عیاشیاں کی. بوجھ پاکستانی عوام, یہی کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. عیاشی کوئی کر رہا ہے اور بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے. اب پاکستان یا آزاد کشمیر اس چیز کے جو ہے متحمل نہیں ہے. اب آپ کو ڈاؤن سائزنگ پہ آنا پڑے گا, اب آپ کو کفایت شاری کرنی پڑے گی, ورنہ یہ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. جہاں تک پاکستانی عوام کی بات ہے, ان کے بھی رائٹس ہیں کہ ان کا حق ان کو ملنا چاہیے, مہنگائی کم ہونی چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو اپنی عیاشی بند کرنی پڑے گی. سر ایک آخری چیز, جو یہ سارا عمل ہوا ہے اس کے دوران جو واقعات پیش آئے, پرتشدد واقعات پیش آئے اور اس کے بعد شہادتیں بھی ہوئی, سارے عمل پر کیا کہیں گے اور کیا ڈیمانڈ کریں گے. سر دیکھیں بالکل ہمیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 3 جو بھائی ہیں وہ یہاں پہ شہید ہو گئے. میں چوتھے اپنے اس بھائی کا ذکر کروں گا جو پولیس والا ہے, وہ بھی ہم میں سے ہے, ہمارا بھائی تھا. اب یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہم مذمت تو کر سکتے ہیں لیکن کسی ماں کو اس کا بیٹا نہیں دلا سکتے. ہمیں پہلی بات ہے کہ ہم ایکشن کمیٹی کی اپنی بات کریں گے. ہمیں اور اداروں کو آئندہ کے لیے اتنا محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کو موقع نہ ملے کہ اس طرح کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے. غلطی جس کی ہے اس کا ازالہ کیا جائے, اس کی انکوائری کی جائے, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کو جو انعقاد کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ غلطی کس کی ہے اور اس کا ازالہ کیا ہوگا. سر اگلا لائم کیا ہوگا. سر دیکھیں ایکشن کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے بنی تھی. ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تقریباً پورا ہو چکا ہے. جو سروسز کے نوٹیفیکیشن میں باقی چیزیں ہیں, میری مراد کہ آپ کا جو پراپرٹی ٹیکسز ہیں یا طلبہ یونینز ہیں, جنگلات کی جو باقی ایشوز ہیں وہ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن بیسک چیزیں ہماری حل ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا ہم اچیو کر چکے ہیں. اس کمیٹی کو اسی طریقے سے اکٹھا رہنا چاہیے, کشمیریوں کو اکٹھا رہنا چاہیے. کسی بھی وقت ہمیں کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. اس اعتماد کو پازیٹیولی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے یہ پلیٹ فارم استعمال. سر اب جو کہ معاملات تھوڑے سے نارمل بھی ہو چکے ہیں, ایک سوال اور جاننا چاہوں گا سیاست سے متعلق ہے. جو لوگ کہتے تھے شوکت نواز میر سیاست کر رہے ہیں, آج آپ کے مطالبات پورے ہو گئے ہیں اور سیاست کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے ان کو. سر الحمدللہ ایسی بات کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے پابند بھی کوئی نہیں کر سکتا. میں دکاندار ہوں, میں نے ابھی یہاں سے پریس کلب سے انٹرویو دوں گا, جاؤں گا, جا کے اپنی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤں گا.
جنہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے ان کے اور معاملات ہوتے ہیں. یہ ایک سوشل ورک ہے. یہ جتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں نا یہ میرے پابند نہیں ہیں, یہ ایک سوچ کے لوگ ہیں کہ ہمیں اگر اللہ نے کچھ استطاعت دی خود سے سوچ میں اس تحریک بالکل بالکل سارے ساتھ ہیں. کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ سوشل ورک کیا جائے, غریب کو آسانی میں لایا جائے, غریب کو آسانی میں لانے کے لیے پل کا کردار ادا کیا جائے. وہ ہم کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ سر شوقی بھائی